بخشش رحمت دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے سلسلے میں ہم حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی واقعہ معراج کے بارے میں حدیث پاک ہم نے سماعت کی، اور اس روایت میں تھا کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی، یہاں تک کہ آپ سدرۃ المنتہا تک تشریف لے گئے۔ پھر اس کے بعد رب تبارک و تعالی سے ہم کلامی کا شرف آپ نے حاصل کیا۔ اس کے بعد میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں نیچے آیا، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت پر کیا فرض فرمایا؟ میں نے کہا ہر دن رات میں 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا آپ اپنے رب کی بارگاہ میں واپس جائیں اور تخفیف کا سوال کریں، یعنی کمی کا سوال کریں، کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھے گی۔ میں بنی اسرائیل کی جانچ پرکھ کر چکا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں چنانچہ میں دوبارہ اپنے رب کی بارگاہ خاص میں حاضر ہوا اور عرض کیا اے میرے رب میری امت کے لیے تخفیف فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازیں کم کر دی۔ میں پھر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے پاس گیا اور بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے 5 نمازیں کم کر دی ہیں۔ انہوں نے کہا آپ کی امت اتنی نمازیں بھی ادا نہیں کر سکے گی، آپ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں اور امت کے لیے تخفیف کی درخواست کریں۔ چنانچہ میں بار بار اپنے رب کی بارگاہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا جاتا رہا اور ہر دفعہ 5 نمازیں کم کی جاتی رہیں، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر دن رات میں یہ 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کا ثواب 10 نمازوں کے برابر ہوگا، اس لحاظ سے یہ 50 نمازیں ہی ہیں۔ جو شخص نیکی کا عزم کر کے اسے ادا نہیں کرے گا اس کی 1 نیکی لکھی جائے گی، اور اگر وہ اسے ادا کرے گا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی۔ جو شخص برائی کا ارادہ کر کے اسے نہیں کرے گا اس کے لیے کچھ بھی نہیں لکھا جائے گا، اور اگر اس کا ارتکاب کرے گا تو اس کے لیے 1 برائی لکھی جائے گی۔ میں نیچے آیا اور موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچا، انہیں اطلاع دی تو انہوں نے کہا آپ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں جائیں اور اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کریں، آپ کی امت یہ بھی ادا نہیں کر پائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا میں کئی بار اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہوں، اب مجھے حیا آتی ہے۔ یہ حدیث امام بخاری و مسلم نے روایت کی، اور یہ الفاظ جن کا ترجمہ کیا گیا ہے امام مسلم کے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سی حدیثیں ہیں، ان میں سے بعض میں کچھ اضافے ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث امام بخاری و مسلم نے ابن شہاب سے، انہوں نے حضرت انس سے، اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو ان الفاظ میں خوش آمدید کہا مرحبا بالنبی الصالح والاخ الصالح، ہم نبی صالح اور صالح بھائی کو مرحبا کہتے ہیں۔ یہ الفاظ حضرت آدم اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، علاوہ دیگر انبیاء کرام نے کہے۔
انہوں نے والاخ الصالح کے بجائے والابن الصالح اور صالح بیٹے کو ہم مرحبا کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت میں ہے کہ پھر مجھے اوپر لے جایا گیا یہاں تک کہ میں مقام مستوی تک پہنچا، وہاں پر قلموں کے چلنے کی آواز سن رہا تھا، اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ معراج کی رات قرب حضوری میں رب و محبوب کے درمیان کلام ہوا۔ اولاً حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، رب کی طرف سے ارشاد ہوا السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ان دونوں قسموں کے کلاموں کو نمازی ادا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید، حضور کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، لیکن نماز میں التحیات پڑھتے وقت معراج کی اس گفتگو کی نقل کی نیت نہ کرے، بلکہ خود بارگاہ الہی میں تحیتاً اور بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے کی نیت کرے، جیسے تکبیر تشریق حضرت جبرائیل، حضرت خلیل، حضرت اسماعیل کے کلاموں کا مجموعہ ہے کہ جب حضرت جبرائیل جنت سے دمبا لے کر حاضر ہوئے، ادھر خلیل اپنے لخت جگر کو ذبح کر رہے تھے تو اوپر سے پکارا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت خلیل اللہ نے اوپر دیکھا تو جبرائیل کو آتے تو فرمایا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر بحکم پروردگار حضرت اسماعیل کے ہاتھ پاؤں کھولے گئے اور قبولیت قربانی کی بشارت دی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا وَلِلَّهِ الْحَمْدِ، مگر اب تکبیر تشریق کہنے والا وہاں کی نقل کی نیت نہ کرے بلکہ اپنی طرف سے ذکر الہی کی نیت کرے۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تھے تو کہتے تھے اللہ کے بندوں کی طرف سے اللہ پر سلام ہو، جبرائیل علیہ السلام پر سلام ہو، میکائیل پر سلام ہو۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی نماز سے پھرے تو اپنے چہرے سے ہم پر متوجہ ہوئے اور فرمایا نہ کہو کہ اللہ پر سلام ہو، اللہ تو خود سلام ہے۔ جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو کہے کہ اللہ کے لیے تحیتیں، نمازیں اور طیب کلمے ہیں۔ اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ نمازی جب یہ کہے گا تو زمین و آسمان کے ہر نیک بندے کو پہنچ جائے گا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نماز سے سلام پھیرا تو آپ ہم پر متوجہ ہوئے اور فرمایا نہ کہو کہ اللہ پر سلام ہو، اللہ تو خود سلام ہے۔ جب تم میں سے کوئی نماز میں بیٹھے تو کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ کے لیے تحیتیں، نمازیں اور طیب کلمے ہیں۔ اے نبی آپ پر سلام ہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ نمازی جب یہ کہے گا تو زمین و آسمان کے ہر نیک بندے کو اس کا ثواب پہنچ جائے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضور محمد اس کے نیک بندے اور رسول ہیں۔ پھر جو دعا اسے پسند ہو اختیار کر لے اور اس سے دعا مانگے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس ہوئے تب آپ نے اس التحیات کی تعلیم دی جو آگے آ رہی ہے، یعنی لوگوں نماز تمہاری معراج ہے تو میں معراج میں رب سے جو گفتگو کر کے آیا تم بھی نماز میں وہی کیا کرو۔ اور اگر معراج کے بعد کا واقعہ ہے تو مطلب یہ ہے کہ اولاً التحیات کی تعلیم نہیں دی گئی تھی، صحابہ اپنے اجتہاد سے کچھ کلمے کہہ لیا کرتے تھے، ایک روز نماز سے فارغ ہو کر اس التحیات کی تعلیم دی۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جو آپ نے یہ التحیات کا جو واقعہ سماعت فرمایا،
اگر یہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج سے پہلے کا ہے، تب تو یہ مطلب ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے اجتہاد سے نماز پڑھتے تھے، اور صحابہ بھی حضور کے ساتھ اس عبادت میں مشغول ہوتے تھے، اور اپنے اجتہاد سے بجائے التحیات یہ پڑھا کرتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج سے واپس ہوئے، تب آپ نے اس التحیات کی تعلیم دی۔ لوگوں، نماز تمہاری معراج ہے، تو میں معراج میں رب سے جو گفتگو کر کے آیا، تم بھی نماز میں وہی کیا کرو۔ اور اگر معراج کے بعد کا واقعہ ہے تو مطلب یہ کہ اولاً التحیات کی تعلیم نہیں دی گئی تھی۔ صحابہ کرام اپنے اجتہاد سے کچھ کلمے کہہ لیا کرتے تھے۔ ایک روز جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر، تو اس کے بعد آپ نے اس التحیات کی تعلیم ارشاد فرمائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت شیخ محمد بن محمد سلیمان جزولی صاحب دلائل الخیرات رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ التحیات یعنی تحیت سے مراد قولی عبادات ہیں۔ التحیات للہ، یہ قولی عبادات ہیں۔ والصلوات، اس سے مراد بدنی عبادات ہیں۔ والطیبات، اس سے مراد مالی عبادتیں ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ ہر قسم کی عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں، چونکہ ان تینوں عبادتوں قولی، بدنی اور مالی، ان تینوں عبادتوں میں سے ہر ایک کی 1000 قسمیں ہیں، نیز ہر شخص کی عبادت علیحدہ ہے، اس لیے کہ ان تینوں کو جمع فرمایا گیا۔ خیال رہے کہ تحیت کا جو لفظ ہے جب بندے کے لیے استعمال ہوگا تو اس کے معنی ہوں گے کہ ملاقات کے وقت جو کلام یا کام کیا گیا ہو۔ یوں ہی صلوات جب بندوں کے لیے ہوگا تو بمعنی رحمتیں ہوتا ہے، جیسے اولئک علیہم صلوات من ربہم، اور ان پر رحمتیں ہوں اپنے رب کی طرف سے۔ اس جگہ مرقات نے فرمایا کہ معراج کی رات اول 3 کلمے حضور نے بارگاہ الہی میں پیش کیے، پھر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب کی طرف سے حضور کو خطاب ہوا، پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین حضور نے جواباً عرض کیا، پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جبرائیل امین نے عرض کیا۔ چونکہ نماز بھی مسلمان کی معراج ہے، اس لیے اسی میں سارے کلمات جمع کر دیے گئے۔ نیز شیخ صاحب نے اشیاۃ اللمعات میں، امام غزالی نے احیاء العلوم میں، علامہ علی قاری نے مرقات میں فرمایا کہ السلام علیکہ پر ہر نمازی اپنے دل میں حضور کو حاضر جانے اور یہ جان کر سلام عرض کرے کہ میں حضور کو سلام کر رہا ہوں، حضور مجھے جواب دے رہے ہیں۔ شیخ صاحب نے فرمایا کہ بعض عارفین کا ارشاد ہے کہ حقیقت محمدیہ تمام موجودات بلکہ ممکنات میں ساری و طاری ہے، اس لیے نماز میں بھی موجود ہے، لہذا خطاب السلام علیکہ نہایت موضوع ہے۔ اس سے مسئلہ حاضر و ناظر کا بخوبی واضح ہو گیا، کیونکہ غائب کو، غافل کو اور جو جواب نہ دے سکے اس کو سلام کرنا منع ہے۔ یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فجر کے وقت حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، مجھے اپنے امید افزا کام کی خبر دو جو تم نے اسلام میں کیا، کیونکہ میں نے تمہارے نالین کی آہٹ جنت میں اپنے آگے سنی۔ فرمایا میں نے اپنے نزدیک کوئی امید افزا کام نہیں کیا بجز اس کے کہ دن اور رات کی کسی گھڑی میں وضو نہیں کیا مگر اس وضو سے اس قدر نماز پڑھ لی جو میرے مقدر میں تھی۔ حضرت بلال کا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے آگے جنت میں جانا ایسا ہے جیسے نوکر چاکر بادشاہوں کے آگے چلتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اے بلال، تم نے ایسا کون سا کام کیا جس سے تم کو میری یہ خدمت میسر ہوئی؟ خیال رہے کہ معراج کی رات نہ تو حضرت بلال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنت میں گئے، نہ آپ کو معراج ہوئی، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس رات وہ واقعہ ملاحظہ فرمایا جو قیامت کے بعد ہوگا کہ تمام خلق سے پہلے
حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جنت میں داخل ہوں گے، اس طرح کہ حضرت بلال خادمانہ حیثیت سے آگے آگے ہوں گے۔ اس سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے انجام پر خبردار کیا کہ کون جنتی ہے اور کون دوزخی، اور کون کس درجے کا جنتی و دوزخی ہے، یہ علوم خمسہ میں سے ہیں۔ اور دوسرے یہ کہ حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کانوں آنکھ لاکھوں برس بعد ہونے والے واقعات کو سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں۔ یہ واقعہ اس تاریخ سے کئی لاکھ سال بعد ہوگا، مگر قربان ان کانوں کے آج ہی سن رہے ہیں۔ تیسرے یہ کہ انسان جس حال میں زندگی گزارے گا اسی حال میں وہاں ہوگا۔ حضرت بلال نے اپنی زندگی حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گزار دی، وہاں بھی خادم ہو کر ہی اٹھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے کہ فرماتے ہیں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اوپر سے آواز سنی تو آپ نے سر مبارک اٹھایا، اس سے ایک فرشتہ اترا۔ جبرائیل بولے یہ وہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج کے سوا کبھی نہ اترا۔ اس نے سلام عرض کیا، پھر اس فرشتے نے عرض کیا کہ آپ خوش و خرم ہوں ان دو نوروں سے جو آپ کو دیے گئے، آپ سے پہلے کسی کو نہ دیے گئے، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ ان دونوں کا ایک حرف بھی آپ نہ پڑھیں گے مگر آپ کو اس کا اجر ملے گا۔ یعنی آپ سے پہلے نبیوں میں سے کسی کو ایسی شاندار آیت و صورتیں نہ ملی، توریت انجیل وغیرہ میں ایسی شان کی آیت نہیں۔ یوں تو سارا قرآن پاک ہی ان کتب سے افضل ہے مگر یہ آیات بہت ہی افضل ہے۔ یعنی سورہ بقرہ کا آخری رکوع للہ ما فی السماوات سے لے کر علی القوم الکافرین تک، ان آیات کے ہر حرف کی تلاوت پر آپ کو اور آپ کے صدقے سے آپ کی امت کو خصوصی ثواب ملے گا۔ علاوہ تلاوت کے ثواب کے، وہ ثواب تو قرآن پاک کے تمام حروف پر ہے، یا حرف سے مراد آیت ہے، یعنی ان میں جو آیات دعا ہیں ان میں سے ہر آیت قبول کی اور اس آیت کی دعا انشاءاللہ منظور ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس تحفہ معراج پانچوں وقت کی نمازیں با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزانہ دلائل الخیرات شریف سے ایک حزب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات، ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات۔